بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا سکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی پیاری ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کل ہر شخص میں غم اور غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اندر میں سکون نہیں ہے، اور اندر سکون نہیں کیونکہ اس کے اندر قرآن نہیں۔ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور اداسیاں، یہ جو لفظ ہیں بہت ہی خطرناک ہیں، اور ہم میں سے شاید ہر کوئی اس سے گزرتا بھی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا دل ہے نا بہت حساس سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ جو دل ہے نا بہت نرم اور نازک ہوتا ہے، بہت ہی آسانی سے پگھل جاتا ہے، بہت جلد ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ مگر یہ اداسیاں، ٹینشن وغیرہ انہی کے اندر زیادہ جنم لیتی ہیں جن کے اندر اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ خود کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو دنیا ہے نا یہ بھروسے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا دھوکے کا گھر ہے۔ پھر ہم بھلا کیسے اس دنیا کی محبت پر یقین کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ جب تم اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو مگر کر نہیں پاتے، جب تم آنکھوں کی زنا کرتے ہو تو تمہارا ضمیر تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، جب تم کسی غیر محرم سے ملتے ہو، بات کرتے ہو تو تمہیں سکون نہیں ملتا، جب تم غلط کام کرتے ہو ایک دم سے پیچھے ہٹ جاؤ، جب قرآن نہیں پڑھتے مگر دل کرتا ہے قرآن پڑھوں، جب نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے مگر کوشش میں لگے رہتے ہو، تو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی نظر میں آ گئے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم یہ سب غلط کام نہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا تو تم شدت اور تڑپ کے ساتھ دعا نہیں کر پاتے، مگر کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر، اداس کر کے تمہیں دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعائیں کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے مانگ سکو۔ جب آپ اللہ کے سوا باقی چیزوں میں سکون تلاش کرنے لگ جاتے ہو، ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے غم بھر جائیں اور تم ان غموں کو کم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزے کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور تم آہستہ آہستہ اللہ کی کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے ہی معجزے کے وسیلے بنا دے گا، پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کے قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنے رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلدی تمہاری مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون سے بھر دے گا۔ صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے شمار بھی عطا کرے والوں میں کر دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے ہی اجالا پیدا کر دے گا۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزے تک جاؤ گے، اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر کے راہ میں چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ وہ دیری تو اصل میں امتحان کا ہے تمہارا، وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ رب کی قدرت کی جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تم سے بہترین کا گمان ہے۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا ہے میرا حال۔
नामुमकिन तो तेरे लिए कुछ भी नहीं, तेरे लिए तो बस एक कुन की बात है। तेरी मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं, हर चीज़ पर तेरा इख्तियार है। मायूस नहीं हूँ तुझसे या अल्लाह, तुझ पर तो मेरा पूरा एतबार है। जानता हूँ सब कुछ फ़ानी है हमेशा का, तो बस तेरा साथ है। और जब मांगने की तौफीक मिल जाए तो समझ लो कि यही कबूलियत के लम्हात है। टूट गया हूँ या अल्लाह, तू जानता है मेरा हाल। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है, अल्लाह के पहुँच में तो सारे मौजज़ात हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आ सकती, इसलिए अल्लाह ने कुछ सिवा बस खुद तक महदूद कर रखे हैं। क्योंकि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती कि तुमने अपने तरफ किस तूफान को ललकार रखा है। जो दरवाजे तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है, बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है। जिसने मुकद्दर लिखा है उसके पास मुकद्दर बदलने के लिए भी अख्तियार है, उसके एक हुक्म पे बदल जाएंगे। अल्लाह कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसलिए नाकाम कर देता है ताकि वो तुम्हें तुमसे बचा सके। अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब उन ज़रियों से देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं, उन ज़रियों से नहीं जिन्हें तुम बेहतर समझते हो। तुम ताल्लुक़ रखो तो सही, उससे वो टूटे दिलों को भी जोड़ देता है। जब दुआएं मांगोगे तो उसे पाओगे, इसलिए अल्लाह पाक से दुआएं मांगा करो, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, सब के लिए दुआ मांगा करें, अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए ज़रूर दुआ मांगा करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।